رسول کی بس ایک ہی صدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ دل سے پکارو میرا نبی، بڑی شان والا، میرا نبی، بڑی عظمت والا میرا نبی ہے، سچوں سے سچا، میرا نبی، سب اونچوں سے اونچا، میرا نبی، سب مل کر بولو، میرا نبی، ذرا زور سے بولو، میرا نبی، تاجداری ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجداری ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ معیار کو ترسے ہوئے معیار پہ لعنت، باطل کے تراشے ہوئے افکار پہ لعنت، ناموس نبی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے ہر ایسے مسلمان کے کردار پہ لعنت، جو تخت بچانے کے لیے خون بہائے اس کچلی ہوئی قوم کے سردار پہ لعنت، نادم بھی نہیں اپنے گناہوں پہ جو ہوتا، فاروقی کرو ایسے گناہگار پہ لعنت۔ شیطان کی اولاد ہے گستاخ یقیناً، ہو جائیں گے برباد ہے گستاخ یقیناً، ہو جائیں گے برباد ہے گستاخ یقیناً، ان کے لیے پلتی ہے بس ایک ہی جزا، نبی 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 نبی۔ سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، گستاخی رسول کی بس ایک ہی صدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ 100 بار ملے تو بھی یہ ہر بار ہے ان کی، یہ جان یہ اولاد یہ دستار ہے ان کی، ناموس مصطفیٰ پہ یہ ہر چیز ہے فدا، نبی 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 نبی۔ سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، گستاخی رسول کی بس ایک ہی صدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ دل سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمانوں کو اور تمام یہ عقائد باطلہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے انڈیا میں کی گئی گستاخی جو ایک خبیثہ لعینہ نے کی تھی، اس گستاخی کے ٹاپک کے اوپر ایک عدد ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے ان کا دفاع کرنے کی ناکام سعی کی تھی، اور پچھلی ویڈیو کے اندر بھی آپ کو جو فرسٹ پارٹ تھا اس ویڈیو کا اسٹریم کا، اس کے اندر بھی آپ کو یہ چیز بتائی گئی تھی کہ یہ جو ان کی ویڈیو ہے یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف ان کی مخالفت میں استعمال ہوگی، مسلمانوں کے حق میں نہیں۔ الٹا ان کی ویڈیو کی وجہ سے کئی مسلمان جو انڈیا میں موجود ہیں، جن کے جذبات کو اس عورت کی بکواسیت نے، اس کی خباثت نے، اس کے غلیظ الفاظ نے، جن کے دلوں کو چھلنی کیا، یہ ویڈیو ان کے خلاف استعمال کی جائے گی۔ کچھ تھوڑا سا اس کے ویڈیو کے حوالے سے کچھ ڈسکشن ہوئی تھی، انشاءاللہ عز و جل آج کی سٹریم کے اندر بھی ہم اسی ویڈیو کو لے کے مزید ڈسکشن کریں گے اور مزید اس کے اوپر گفتگو کریں گے جو مرزا صاحب کی ویڈیو ہے اس کے اوپر۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ایک ہدیہ نعت پیش کر لیں۔
اور انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد اس حوالے سے گفتگو کرنا شروع کریں گے۔ تمام ساتھی، تمام دوست احباب جو ہیں وہ محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو تھی اس کا 10 منٹ کا حصہ ہماری پچھلی سٹریم کے اندر ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ اس 10 منٹ سے آگے کا جو حصہ ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ
جانے کہ مرزا صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر اور کون کون سی ایسی بونگیاں ماری ہیں کہ جن بونگیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو تو نہیں لیکن ہاں مرزا صاحب کی ان بونگیوں کی وجہ سے قادیانیوں کو بڑی سپورٹ ملی ہے. مرزا صاحب کی ان بونگیوں کی وجہ سے گستاخان رسول کو بڑی سپورٹ ملی ہے. مرزا صاحب کی ان بونگیوں کی وجہ سے وہ لوگ جو آقائے دو جہاں نبی غیب داں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم شان عزت مآب کے اندر بیجا گستاخیاں کرتے ہیں ان کو کتنی تقویت ملی ہے. آپ پہلے حصے کے اندر یہ دیکھ چکے ہیں کہ مرزا صاحب اپنی ویڈیو کے اندر یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اس سارے انسیڈنٹ کے اندر جو اصل محرک ہے وہ مسلمان تھا، اور مرزا صاحب کے مطابق اس گستاخہ کو کہ جس نے اپنی غلیظ زبان سے، اس لعینہ کی غلیظ زبان سے نکلنے والے گستاخی بھرے الفاظ کو، وہ فرماتے ہیں یہ کہ اس کو ان الفاظ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن وہ جو مسلمان اصل اس کا محرک ہے اس کو سزا دے دینی چاہیے بقول مرزا صاحب کے. پھر مرزا صاحب جو دلائل لے کے آتے ہیں ان دلائل کے احوال بھی آپ نے دیکھے تھے. اس ویڈیو کا آگے لے کے چلتے ہیں، ویڈیو کو آگے بڑھائیں گے. اس کے اوپر اسامہ بھی آپ موجود ہو تو کائنڈلی ویڈیو شیئر کر دیجیے گا یہاں پہ. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے حضرت؟ مجھے یہ بتا دیجیے گا میری آواز آپ دوستوں تک کلیئر پہنچ رہی ہے کہ نہیں. ایک منٹ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں، پھر میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ویڈیو بھی شیئر کرتا ہوں ابھی آپ کے ساتھ. تھوڑا سا ذرا انٹرنیٹ کا پرابلم بن رہا ہے. یہ بھی مجھے کائنڈلی بتا دیجیے گا دوست کہ جب میں ویڈیو شیئر کروں تو آپ تک ویڈیو کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں، یہ بھی مجھے کنفرم کر دیجیے گا کائنڈلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسامہ بھائی. جی اچھا عمر بھائی ذرا ٹائمنگ بتا دیں. یہ آخری مرتبہ جو میں نے دیکھی تھی وہ 9:30 منٹ کے آس پاس تک ویڈیو پلے ہوئی تھی، کیا یہ درست ہے؟ تقریباً 10 منٹ پہ جو ہے نا وہ آپ اس کو پلے کریں گے، 10 منٹ سے آن جی ورڈ. ٹھیک ہے، میں 9:39 سے پلے کر رہا ہوں. جی مانتا ہوں، وہ کہتا ہے میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں، میں کہتا ہوں میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں. اب میں اسے قرآن سے پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہ آگے سے پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد تو سنی کان تھار کے ہو. اب جب میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوں نا تو بیسیکلی ایک اپوزٹ ریلیجن نہیں ہے، اسے میں کہہ رہا ہوں کہ تو میرے ریلیجن کا نام لے کے میرے ریلیجن کی تعلیمات کو بگاڑ کے پیش کر رہا ہے. کسٹوڈین تو بنا ہوا ہے قرآن و سنت کا، تو یہ تو میں تجھے اجازت نہیں دوں گا کہ تو قرآن اور سنت کے مقابلے میں بابوں کو پیش کرے. یہ مذاق اڑانا نہیں اچھا ہوتا. اسامہ یہاں پہ روکنا ایک منٹ. یہ انجینئر صاحب کی سب سے بڑی جہالت کا مظاہرہ آپ دوستوں نے دیکھ لیا کہ یہ بندہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے یہاں پہ کہ علماء کو جب قرآن و حدیث سنائی جاتی ہے تو وہ آگے سے جو ہے نا وہ شعر سنانے شروع کر دیتے ہیں. میرا مرزا صاحب کو چیلنج ہے، میرے سامنے آ کے یہ بندہ بیٹھے، میں قرآن و حدیث سے بات کروں گا. علماء کا تو پھر خیر مقام ہی بہت اونچا ہے نا. ابھی تک اس کے رد کے اندر جتنے علماء کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں اس کی خباستیں لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. مجھے کسی ایک عالم دین کا بتا دیں جس نے شعر و شاعری کی ہو.
قبلہ استاد محترم اس کے رد کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہمیشہ قرآن و حدیث کے دلائل ذکر ہوتے ہیں. جہاں جہاں اس نے حدیث میں بونگیاں ماری ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ تھا, حدیث مبارکہ میں بات یہ ہوئی ہے. یہ چول اپنی طرف سے جو ہے نا اس کے اندر کیا ہیر پھیر کر رہا ہے. قرآن پاک کی آیات آپ کو تفسیر سے دکھاتے ہیں, تفسیر میں اس کی کیا تفسیر بیان ہوئی ہے, اس کا شان نزول کیا ہے, وہ آیت مبارکہ کس کے بارے میں ہے. اور یہ مرزا جونیئر خوارجیوں کا عمل کرتے ہوئے, خارجیوں کا, خوارج کے عمل کرتے ہوئے, وہ خوارج جن کے بارے میں یہ اقوال موجود ہے کہ وہ جہنم کے کتے ہیں, ان خوارج والا عمل کرتے ہوئے بتوں کی بارے میں نازل ہوئی آیتوں کو کہاں چپکاتا ہے. جب یہ چیز بتائی جاتی تو قرآن حدیث سے بات ہوتی, شعر شاعری کوئی نہیں سناتا. اب یہ بہتان لگا رہا ہے علماء کرام کے اوپر, ثبوت بھی تو دے. یہ ان کا وتیرہ ہے نا, بہتان لگائیں گے ثبوت نہیں دیں گے, جھوٹ بولیں گے ثبوت ان کے پاس کوئی نہیں. او بھائی تم اتنے سچے ہو, اتنے تم کھرے ہو, قرآن حدیث کی دلیلیں دے کے بات کرنے والے ہو, تو سامنے آ کے بات کرو نا کسی کے. حال تمہارا یہ کہ تمہیں کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے لائیو ایسے آ جاؤ اسٹریم یارڈ پہ, تم بیٹھ جاؤ ساتھ, ہم ایک عالم دین کو بٹھاتے ہیں, کر لیتے ہیں حساب کتاب کے کون قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہے اور کون اپنی چولیں مار رہا ہے. تم نے بکواس کی, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو ہے وہ خوارج کے جنازے پڑھائے. جب علماء کرام نے تم سے پوچھا نا کہاں پڑھائے ہیں, دلیل دو, ثبوت دو, لاؤ دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ خوارج کے جنازے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پڑھائے. تو وہاں دلیل قرآن حدیث کی نہیں تھی تمہارے پاس, وہاں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے تھے تم. وہاں تم سٹیٹمنٹ دیتے ہو, او جی وہ خوارج کو مسلمان سمجھتے تھے, جنازے تو ہوئے ہوں گے, تو انہوں نے پڑھائے تو ہوں گے. ہوں گے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ علمی کتابی ہو نا تو کتاب سے دلیل لے کے آؤ. تم کہتے ہو کہ اللہ فرماتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 60 سال کی زندگی دے دو تمہیں منی خدا بنا دیا جائے گا. دکھاؤ قرآن حدیث سے, کون سی قرآن پاک کی آیت اس کے اوپر چشمہ ہوتی ہے؟ کون سی قرآن پاک کی آیت سے تم نے دلیل پکڑی ہے اس چیز کی؟ کون سی حدیث مبارکہ سے تم نے اس چیز کی دلیل پکڑی ہے؟ حال تو تمہارا یہ ہے کہ تمہارے اپنے اسٹوڈنٹ تمہیں مشرک بنا گئے. علمی لیاقت تو تمہاری یہ ہوتا ہے خود سے دین پڑھنے کا نتیجہ. اگر کسی عالم دین کے پاس بیٹھے ہوتے تو تمہیں بتاتا نا کہ شرک کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے, ان کنڈیشنز کے اندر شرک ہوتا ہے. وہ پھر تم اپنے آگے سے اسٹوڈنٹس کو سکھاتے, تو تب تمہارے شاگرد جو ہیں وہ پھر تمہاری جو ہے نا وہ کتے والی حالت نہ کرتے. اب تمہارے اپنے اسٹوڈنٹ یہ سٹیٹمنٹ تمہارے بارے میں دے گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو کوئی غیر اللہ کے اندر مانے تو کیا کرتا ہے, شرک کرتا ہے. تم تو اپنی تعبیلوں کے اندر بھی جو ہے وہ یہی سٹیٹمنٹ دے رہے ہو, وہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات دے دے گا. میرا یہ مطلب تھا, تمہارے اپنے اسٹوڈنٹ کے فتوے سے تم تو مشرک ہو گئے بھائی. سامنے آگے گل بھی تو کرو نا. جی ساما اس کو آگے چلائیں تھوڑا سا. میں آپ کو ڈیفرنس بتا رہا ہوں, لیکن ونس جب اپوزٹ ریلیجن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ پھر آپ نے ڈسکشن کرتے وقت ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو نبی اسلام اللہ کے پیغمبر نہیں ہے نا, اور ہمارے نزدیک ان کے ریلیجن میں خامیاں موجود ہیں, تو پھر ہمیں الفاظ کے چناؤ پر ذرا تفکر کرنا چاہیے. یہ خامیوں سے کیا مراد ہے عمر بھائی؟ ان کے ریلیجن میں خامیاں موجود ہیں. اسامہ بھائی یہ جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے نا, یہ اتنی ویگ سٹیٹمنٹ ہے نا, اتنی ویگ سٹیٹمنٹ ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کے اوپر 400 طرح کے سوال بن جاتے ہیں. خامیاں ہیں یا ان کے ریلیجن غلط ہیں ان کے نزدیک؟ ریلیجن مطلب دین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک صرف ایک دین ہے, وہ دین اسلام ہے. باقی تمام کے تمام ادیان جو ہیں وہ کیا ہیں؟ باطل ہیں. تو جب تمام کے تمام ادیان باطل ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک, تو صرف خامی کا تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ باقی چیزیں اس کی جو اصل ہے نا, بیس فاؤنڈیشن, وہ ٹھیک ہے. کچھ چیزیں اس کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑی سی اپ ڈاؤن ہو گئی, مکمل چیز غلط نہیں ہے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام.
باقی یہ سب چیزیں جو ہے یہ دین نہیں ہے، قرآن کریم یہ بتا رہا ہے، ان کو صرف خامیاں نظر آ رہی ہیں۔ اصل مسئلہ وہ ہے نا اسامہ کہ انہوں نے اپنے عقیدے بھی تو تراشنے ہیں نا، کروڑوں اربوں خدا بھی تو بنانے ہیں۔ میری آواز کلیئر ہے اسامہ؟ جی آواز کلیئر ہے، بس تھوڑی سی ڈسٹورشن آ رہی ہے۔ جی اس کو کنٹینیو کریے، تھوڑا سا آگے ویڈیو کو بڑھنے دیں کہ اس کو کوشش کر کے آج کور کرنا ہے۔ جی جی ویڈیو کے کنٹینیو کرنے سے پہلے اس کو تھوڑی سی پھکی، اس کا منہ دیکھیں، جو چیز اس کو پسند ہے وہی کر رہی ہے، در فٹے منہ اس کا۔ اور یہ قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر، آپ 7 میں آ جائیں، پارہ نمبر 7 کی آخری صفحے کے اوپر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، مت گالی دو، مت برا کہو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ یعنی اب یہ اسپیسیفکلی مشرکین عرب کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا اپنا معبود، مشکل کشا، حاجت روا مانے ہوئے ہیں، انہیں گالی مت دو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، پس ایک منٹ یہ لوگ پھر سب سے پہلی میرا کوسچن ہے یہاں پہ کن الفاظ کا اس نے مانا کیا ہے کہ حاجت روا مانے ہوئے ہیں؟ قرآن پاک کی اس آیت کے اس حصے کے اندر تو اس چیز کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ کس کو ٹانٹ مارنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ یہ ہوتی ہے تفسیر بالرائے، اپنی رائے سے تفسیر کرنا۔ اس کے بارے میں بھی ذرا بہت شوق ہے ان کو احادیث کوٹ کرنے کا، ذرا احادیث سے اس کا حکم بھی دیکھ لیں، کیا حکم ہے اس بارے میں کہ جو قرآن پاک میں اپنی رائے سے تفسیر کرے، اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ یہ پکی میری طرف سے مرزا جونیئر اور اس کے تمام مقلدوں کو۔ جی اسامہ۔ اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں آ کر، غصے میں آ کر، بغیر علم کے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، بالکل اس طریقے سے ہر امت کے لیے اس کے اعمال سنوار دیے گئے ہیں۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر تمہیں لوٹ کر جانا ہے ان سب کو ان کے رب کی طرف۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، یعنی آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے دعوت نہیں دینی، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے گالی گلوچ کے اوپر نہیں اترنا۔ اچھا ابو اسامہ اس کو ذرا یہیں پہ پاس کرو۔ یہ قرآن پاک کی اس نے آیت پیش کی اس تناظر میں کہ مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں کے خدا کو گالی دیتے ہیں۔ میرا سوال ہے مرزا صاحب سے کہ ہندی کے اندر لنگ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ مجھے صرف یہ ایکسپلین کرنا ہے۔ وہ شیو لنگ کی پوجا کرتے ہیں، اس کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ لنگ کا کیا مطلب ہے اردو زبان کے اندر، ذرا مجھے صرف یہ بتا دیں۔ اگر اس کے لیے جو اردو زبان کے اندر لفظ ہے وہ لفظ استعمال کر لیا جائے جو کامن لینگویج کے اندر استعمال ہو رہا ہے، تو یہ گالی دینا ہوتا ہے؟ جو شیو لنگ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے کامن لینگویج میں، مرزا صاحب کامن لینگویج میں اگر وہ لفظ استعمال کر لیا جائے تو اس لفظ کا کیا آپ یہ مطلب لیں گے؟ یہ ضرور اس سوال کا جواب دیجیے گا مرزا صاحب۔ آپ نے تو فوراً جو ہے وہ مسلمانوں کے عمل کو گالی دینے سے مشروع کر دیا ہے، تشبیہ دے دی ہے۔ آپ کی یہ جو آپ نے دلیل دی ہے نا، یہ دلیل باطل ہو جاتی ہے یہاں سے۔ وہاں ذکر آ رہا ہے کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو، ان کے جو ان معبودوں کو برا نہیں کہنا۔ جب وہ خود ایک معبود اپنے کو ایک خاص نام سے پکار رہے ہیں، اگر وہی نام اس کا دوسری زبان میں لے لیا جائے
تو وہ گالی دینا کیسے ہوگا یہ مجھے ضرور ایکسپلین کیجیے گا. جی اسامہ کنٹینیو کرو اس کو. اچھا عمر بھائی کنٹینیو کرنے سے پہلے ایک بات یہاں پر نوٹ کی ہے، شاید آپ نے بھی کی ہو. ایک تو اس نے یہاں پر ایک چائنا کا ڈاکٹر اسرار اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، اور اسی ڈاکٹر اسرار کے پیچھے اس نے اپنا یوٹیوب بٹن لگایا ہوا ہے، اور اس کے اوپر اس نے اللہ رسول محمد والا فریم لگایا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب، کیوں لگایا ہے اس نے اللہ رسول محمد؟ یہ بہت زیادہ سوال کھڑے کر رہا ہے یہ والا فریم جو اس نے لگایا ہوا ہے. ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں ان کے اس طرح کے نظریات ہیں. تو یہ ہے وہ بنیادی آیت کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے کسی کے ریلیجن کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے بارے میں گالی گلوچ کا معاملہ، تحقیر والا معاملہ نہیں کرنا، ورنہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے نعوذ باللہ بغیر علم کے. اور اللہ نے دیکھیں انہیں بینیفٹ دیا کہ وہ بغیر علم کے یہ کر رہے ہوں گے. سوما یہیں پہ روکنا. ایک چیز ہے گالی دینا، دوسری چیز ہے تحقیر کرنا. مرزا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ان کے خداؤں کے بارے میں تحقیر سے بات نہیں کریں گے تو کس انداز میں بات کریں گے، ذرا مجھے یہ بتا دیں. عزت کے ساتھ آپ ایک جھوٹے خدا کو آپ عزت دیں گے؟ ذرا مجھے یہ بتا دیں. قرآن پاک میں حکم ہے کہ گالی نہیں دینی، ایگریڈ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہیں دینی، مانتا ہوں. ان کے مذہب کو گالی نہیں دینی، مانتا ہوں. لیکن یہاں پہ کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں گفتگو تحقیر کے ساتھ نہیں کرنی؟ ذرا مجھے یہ کلیئر کریں نا مرزا صاحب، تحقیر کی کہاں بات ہوئی ہے؟ پھر تفسیر پہ رائے کر رہے ہیں مرزا صاحب، اپنی رائے سے تفسیر کر رہے ہیں، اپنی رائے کو بیچ میں گھسیڑ رہے ہیں قرآن پاک کی آیت کے اندر. یہاں صرف روکا گیا ہے، حقارت سے ان کے بارے میں بات کرنے سے نہیں روکا گیا. اگر حقارت سے نہیں کر رہے تو عزت سے. عمر بھائی لگتا آپ کی آواز کٹ گئی ہے. بشیر خان بھائی السلام علیکم، کیا آپ کو عمر بھائی کی آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسامہ بھائی مجھے عمر بھائی کی آواز ابھی کٹی ہے، نہیں آ رہی. جیسے آپ کو نہیں آ رہی مجھے بھی نہیں آ رہی. جی ٹھیک ہے، چلے میں جب تک عمر بھائی واپس آتے ہیں میں یہ آگے سٹریم کنٹینیو کرتا ہوں. جی 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 عمر بھائی آپ لیو کر واپس آئیں. اچھا یہاں پر یہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ یہ جو مرزا انجینئر ہے یہ سورہ الکافرون اس کا مکمل انکار کر رہا ہے. کیونکہ انہیں تو اللہ کی شان کا نہیں اندازہ، تمہیں تو پتہ ہے نا. تو ایسی بغیر علم کے، اور اللہ نے دیکھیں انہیں بینیفٹ دیا کہ وہ بغیر علم کے یہ کر رہے ہوں گے کیونکہ انہیں تو اللہ کی شان کا نہیں اندازہ، تمہیں تو پتہ ہے نا. تو ایسی کوئی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو. اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مسئلہ ہے ریلیجن کا. اس نے بکواس کی ہے کہ اللہ کو گالی دے دو، اللہ کو معاذ اللہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جو اللہ کو گالی دیتا ہے وہ اللہ کی گستاخی کرتا ہے، اور جو اللہ کی گستاخی کرتا ہے اللہ اس کو کبھی تو نہیں معاف کرنے والا. اور اللہ کو سب سے بڑی گالی اسے بڑھ کر کیا ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ الرحمن نے بیٹا رکھا ہوا ہے، معاذ اللہ، کہ الرحمن کا بیٹا ہے، معاذ اللہ. سورہ مریم میں ہے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کہ الرحمن کو کیا ضرورت کہ وہ اپنا بیٹا رکھے، معاذ اللہ. تو جو اللہ کو گالیاں دیں ان کو کچھ نہ کہو.
ان کی اصلاح نہ کرو. عجیب یہ بندہ ہے. ظاہر ہے جب ریلیجن بدنام ہوتا ہے تو پھر ریلیجن کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اپنی آخرت برباد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں. یہ بھی اللہ انسانیت پہ ہی رحم فرما رہا ہے یہ بات کر کے. تو ریبٹل کرتے ہوئے اس عورت نے یہ چند جملے بولے اور اس میں خیر اینکر نے بھی انٹروین کیا, اس میں خیر معاملہ وہ ٹھپ ہو گیا. اس نے ایک لفظ ہے ریبٹل, اس نے بار بار استعمال کیا ہے. عمر بھائی آگے ہیں تو عمر بھائی ذرا آگے گفتگو فرمائے. میں ذرا ریبٹل کے جو معنی ہیں وہ کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو. جی عمر بھائی. جی السلام معذرت خواہ, میرا تھوڑا سا انٹرنیٹ کا جو ہے نا وہ ایشو بنا تھا جس کی وجہ سے میں لیک کر گیا. تو یہ تھرو آؤٹ آپ کے سامنے ہے صورت اعلیٰ حضرت کے جو بات ہو رہی ہے اس بات کا پھر وہیں پہ بات آئی تھی. یہ خود کہتے ہیں کہ جی کنٹیکسٹ دیکھیں, تو مرزا صاحب خود کنٹیکسٹ کھا جاتے ہیں اپنی باری. ان کی باری کنٹیکسٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جی بشیر خان بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں, ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشیر بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر بھائی کیا حال ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. جی بشیر بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے چل رہی ہے, کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ عمر بھائی بڑا واضح طور پہ ہمیں یہ نظر آ گیا کہ انجینئر مرزا جہرمی جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ پڑھ کے جو کافرین کے لیے نازل ہوئی ہیں ان کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اولیاء اللہ پہ, اور ایک مکتب فکر کو اس نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. ایک تو یہ ہو گئی بات. دوسری چیز اس نے بڑے واضح طور پہ جو ہے وہ اس کی حمایت کی ہے جو انڈیا کی وہ رنڈی ہے جس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. کبھی یہ اینکر کو مداخلت کی بات کرتا ہے, کبھی یہ کہتا ہے کہ ہم نے وہ وہاں پہ جو پیڈ ملاز تھے انہوں نے پہلے بات شروع کی پھر اس نے جواب دیا. تو پھر مختلف طریقوں سے مختلف ذرائع سے یہ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, اور ایک نقطہ نظر یہ رکھ رہا ہے اور ایسا ایک تاثر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو اس نے کیا ہے معاذ اللہ وہ ٹھیک ہے, اب جو مسلمان کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اب جو مسلمان احتجاج کر رہے ہیں یا مسلمان اس کو غلط کہہ رہے ہیں اور اسلام کے مطابق کہہ رہے ہیں تو یہ غلط ہے. اور حقیقت میں یہ راستہ ہموار کر رہا ہے اپنے لیے, کیونکہ اس بندے کے دل میں دین اسلام کے لیے انتہا سے زیادہ بغض بھرا ہوا ہے, اور اولیاء اللہ کے متعلق, علماء کرام کے متعلق, اور خاص بالخاص اللہ کے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس بندے کے دل میں انتہا سے زیادہ بغض بھرا ہوا ہے, جس وجہ سے اس بغض کو یہ ایک دم سے شو نہیں کر سکتا اور ایک دم سے اپنا جو ہے وہ اس کو نہیں کر سکتا. یہ آہستہ 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 جو ہے وہ طریقے سے اور پس پردہ اور کچھ باتیں ظاہر کچھ باتیں پس پردہ کر کے دین اسلام کی توہین کرنے کی کوشش کر رہا ہے, دین اسلام کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا ہے, اور دین اسلام میں خامیاں نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, جو کہ یہ انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے جو بات کی ہے کہ ان کے جو مذاہب ہیں ان میں بھی خامیاں ہیں, وہ تو ہیں سارے جھوٹے دین. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. ٹھیک ہے, تو جب حق آ گیا تو پھر باطل ختم ہو جائے گا, تو پھر باطل کی کوئی بات بھی نہیں ہوگی, اور باطل کی جو ہے اس کی رد کی بات ہوگی. جس طریقے سے بھی ہو اس کے رد کی بات ہوگی, اس کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا یا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں خامیاں ہیں. جھوٹ ہی ہوتا ہے, اور یہ کہیں جی یہ جھوٹ جو ہے اس کی کوئی صورت بن جائے گی, یہ خامیاں ہیں, یہ ہے وہ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس بندے کے اندر جو ہے وہ دین اسلام کے متعلق انتہا سے زیادہ بغض بھرا ہوا ہے, اور یہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کس منہ سے پڑھتا ہے, کیونکہ جب ان کو پڑھتا ہے تو ان کی جو ہے تفسیر کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ تو یہ اپنی طرف سے کرتا ہے اور بہت ساری باتیں اپنی طرف سے شامل کرتا ہے جو کہ جس کا جو ہے دین اسلام میں جس پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے. جی عمر بھائی.
جی اب جو ہے نا یہاں پر جو اس نے جملہ بار بار استعمال کیا پوری ویڈیو کے اندر ریبٹل والا، وہ دوبارہ سن لیتے ہیں. اور اس کے انگریزی دانے کی جو اس کی جو انگریزی دانی ہے اس کا بھی آپریشن کرتے ہیں کہ اصل لفظ کو کیا کہنا چاہیے تھا، اس نے کیا استعمال کیا ہے. اسکرین شیئر. تو اسکرین شیئر ہو گئی ہے. اب یہاں پر اس کا جملہ سنتے ہیں. اس نے کہا ہے کہ نوپور شرما نے ریبٹل کرتے ہوئے وہ چند جملے بولے. ریبٹل کیا ہے؟ انگلش میں ہے an instance of rebuting evidence or an accusation. یہ اور اس کا دوسرا نام ہے کاؤنٹر آرگومنٹ، یعنی الزامی جواب دے دینا. اور اردو میں جو ریبٹل ہے وہ ہے تردید، یعنی اس نے انکار کیا. یہ کیسا انکار ہوا نوپور شرما کا کہ اس نے اپنے ڈیفنس کے اندر جو اسلام کے مقدسات ہیں ان پر کیچڑ اچھالا ہے، ان کی گستاخی کی ہے. یہ کیسی ریبٹل ہوگی؟ بلکہ یہ لفظ ریبٹل نہیں اس کو بولنا چاہیے تھا، اس کو بولنا چاہیے تھا ریٹیلیشن میں. ریٹیلیشن میں جو ہے نا اس نے کیچڑ اچھالا ہے اسلام کی مقدسات پر، اس سورپور شرما نے ریٹیلیشن میں، نہ کہ ریبٹل میں، اسلام کی مقدسات پر کیچڑ اچھالا ہے. جی عمر بھائی. معذرت اسامہ بھائی، کیچڑ نہیں اچھالا، وہ گستاخی کی ہے جو مسلمانوں کو، جو مسلمان کوئی بھی سچا مسلمان ہو وہ سن نہیں سکتا، وہ گستاخی کی ہے. کیچڑ نہیں اچھالا، سیدھی گستاخی کیچڑ کی ہے، اور گستاخی بھی عظیم گستاخی. بالکل گستاخی کی ہے، لیکن یہاں پر اس نے جو کہا ہے ریبٹل کے تناظر میں میں کہہ رہا ہوں کیچڑ اچھالنے کی وجہ سے پھر آگے جا کے گستاخی ہوئی ہے. جی عمر بھائی. اسامہ میری آواز آپ تک کلیئر آ رہی ہے؟ مجھے یہ بتا دو. جی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نہ تو وہ ریبٹل کر رہی تھی نہ ریٹیلیٹ کر رہی تھی. اخلاقیات کے جو سبق یہ اور اس جیسے جوہلا ہمیں آگے پڑھاتے ہیں وہ کبھی ان کو بھی پڑھا دیا کریں. یہ اصول صرف ہمارے لیے کہ ہم نے دوسرے مذاہب کا احترام کرنا ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے. اور دوسری بات وہ ریبٹل نہیں کر رہی تھی. ریبٹل کرنا یہ نہیں ہوتا، اگر ریبٹل کر رہی تھی تو صرف ایک دفعہ ہوتی نا بات. آئے دن ہمیں ایسے کیسز کیوں دیکھنے کو نظر آتے ہیں؟ اور جم جانا اس کا اپنی بات کے اوپر یہ شو کرتا ہے کہ وہ ڈیلیبریٹلی یہ حرکت کر رہی تھی، یہ اس کا ایکٹ ڈیلیبریٹ تھا. اور کیا یہ ڈھکی چھپی باتیں ہیں کہ جو کچھ یہ بابری مسجد کے حوالے سے کر چکے ہیں یہ وہی حرکتیں مزید مساجد اور درگاہوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مرزا صاحب کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ریبٹل کرنے کے اندر جو ہے وہ اس کی کانشیس ایفرٹ نہیں ہوگی، جان بوجھ کے وہ حرکت نہیں کی جائے گی. اصل میں یہاں پہ اس نے یہ بکواس کر کے جو ہے نا وہ صرف اس کا دفاع نہیں کیا، کیونکہ اس کی اپنی عادت ہے کہ یہ بکواسیات اس قسم کی کرتا ہے. تو اس نے ایک ایسا سینیریو کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی ہے. اور اگر آپ نے اس کی سٹیٹمنٹ سنی ہو 9 منٹ سے پہلے والی جو پچھلی سٹریم کے اندر بھی ڈسکس ہوئی تھی جس میں یہ علماء کے حوالے سے بکواس کر رہا تھا، سوال یہ ہے کہ جو اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے بارے میں لفظ چھوکرا بولا تھا، وہ لفظ چھوکرا مجھے بتایا نا کون سے ریبٹل میں بولا تھا، کون سے علماء کو جواب دیتے ہوئے بولا تھا؟
وہاں یہ کلیئر کٹ جھوٹا الزام لگاتا ہے یہود کے اوپر کہ وہ کہتے تھے. انہوں نے کہا ہے تو دکھاؤ کسی کتاب سے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہو. اور یہ پروف کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لفظ اگر اس کی بات مان لی جائے جن معنی میں یہ اس لفظ کو لیتا ہے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ لفظ جن لوگوں کے اوپر بولا جاتا ہے ان کا ایج گروپ کیا ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی اس وقت وہ کس ایج گروپ میں تھے؟ کیا جس ایج گروپ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تھے اس ایج گروپ کے لوگوں کو وہ لفظ بولا جاتا ہے؟ کیا 53 سال کے ایک آدمی کو آج کے دور میں بھی کوئی عقل رکھنے والا، شعور رکھنے والا، علم رکھنے والا شخص ینگ بوائے کہتا؟ جاہل میرے مخاطب ہی نہیں. کیا عقل رکھنے والا شخص جو ہے وہ ایک 53 سال کے آدمی کو ینگ بوائے کہے گا؟ اس کے معنی کے مطابق اصل میں یہ اس کا صرف دفاع نہیں کر رہا، یہ اپنے لیے بھی راہ ہموار کر رہا ہے کہ آئندہ اگر یہ کوئی خباثت کرے تو کوئی اس کے خلاف ریٹیلیٹ نہ کرے، کوئی ری ایکشن اس کو فیس نہ کرنا پڑے. یہ وہ کوشش کر رہا ہے. یہ ہرگز اس کو صرف بچانے کی کوشش نہیں کر رہا، اپنے لیے بھی فاؤنڈیشن لے کر رہا ہے. جی اسامہ کنٹینیو کیجئے گا اس کو. اور اس میں خیر اینکر نے بھی انٹروین کیا، اس میں خیر معاملہ وہ ٹھپ ہو گیا. پھر اس کے بعد کہیں وہ ویڈیو لیک ہوئی اور پھر مقدمہ ہوا، معاملات آلموسٹ سیٹل ہو گئے، وہ بھی بیک فٹ پہ چلی گئی. پھر آپ کو پتا کہ ورلڈ پالیٹکس تھی، وہ اٹھائی کی بات. اب اس وقت پوری دنیا کے اندر وہ بات ہو رہی ہے. بلکہ ابھی یہ منڈے والے دن جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اسے اٹھایا جائے گا. اور وہ ظاہر ہے اسی لیے اٹھا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں فضا بنی ہوئی ہے. جب عرب ملک جو ہے وہ ایک چیز کو گود لے لیتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے تو ویسے بڑا آسان ہو جاتا ہے اس معاملے کو آگے لے کے چلنا. بیسیکلی اس کے پیچھے ریزن یہ تھی. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کے اوپر اس وقت جو عرب ملکوں کے سفیر ہیں یا عرب ملکوں کے جو بڑے ہیں یا ہمارے ملک کے بڑے ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر. مر رہا کون ہے؟ عوام. آپ نے ذرا ویڈیوز دیکھی ہیں کہ کس طرح پٹائی کر رہے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کی. اور مسلمانوں کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ احتجاج کرتے ہوئے کس لیول تک انہوں نے جانا ہے، کس لیول تک نہیں جانا. جبکہ اتنی کھر دماغ قسم کی حکومت بیٹھی ہو، ایک مینٹل قسم کا انسان مودی جو ایک کٹر قسم کا آرتھوڈاکس قسم کا آپ کہہ لیں یا فنڈامنٹلسٹ قسم کا ہندو ہے، اس سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے گا؟ وہ تو پہلے ہی بہانے ڈھونڈ رہا ہے. اس کا تو پورا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ اینٹی مسلم ہے. اور آپ دیکھیں وہ کس طرح پولیس والے جو ہے وہ پٹائی کر رہے ہیں لوگوں کی اور پکڑ پکڑ کے انہیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں. اور ہمارے ملک میں بھی اس دفعہ تو بڑے آرگنائز سے احتجاج ہوئے ہیں. شکر ہے کہ کوئی بینک نہیں لوٹا گیا، کسی کی گاڑی کا شیشہ نہیں ٹوٹا، ورنہ غلامی رسول میں جی یہ قذاب صاحب تشریف لائے ہیں. جی قذاب صاحب ویلکم. جی قذاب صاحب فرمائیے، کیا فرمائیں گے؟ مقیت شاہ بولو. جی قذاب صاحب فرمائیے، کیا فرمائیں گے؟ انہوں نے شاید کوئی بات نہیں کرنی. اچھا میں یہاں ایک چیز دوستوں کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ایک فرمان علی شان کا مفہوم ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا تھا، مفہوم عرض کر رہا ہوں حضرت، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے اپنے ماں باپ، اولاد، مال سے زیادہ محبت نہ ہو جائے. اب یہ جو جتنی اس نے بکواس ابھی یہ جو چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے چلایا گیا نا، اس کے اندر کی ہے نا،
یہ مسلمانوں کو یہ ترغیب دے رہا ہے کہ آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے کیلکولیٹ کر کے محبت کریں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، اپنے ماں باپ جان مال سے بھی زیادہ. اور یہ لانتی آگے سے کہہ رہا ہے کہ جی کیلکولیٹ کر کے محبت کریں، اتنی محبت کریں جس میں آپ کو ڈنڈے سوٹے نہ پڑے. کیوں نہ کریں؟ وجہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. مرزا تیرے کے نہیں ہوں گے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. تم جیسے خبیثوں لانتیوں کا نہیں ہوتا ہوگا گزارا، جو ہے نا اس طرح سے ہمارا گزارا نہیں ہے ان کے بغیر، تمہارا ہو جاتا ہوگا گزارا. اور ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے محبتیں نہیں کرتے. ہمیں وہ ہماری جان مال عزت آبرو ماں باپ بچوں سب سے زیادہ پیارے ہیں. اور کیا جذبات صرف جو ہے وہ تمام غیر مسلموں کے ہیں؟ ایموشن صرف ان کے ہرٹ ہوتے ہیں، فیلنگز ان کی ہرٹ ہوتی ہیں، صرف مسلمانوں کی نہیں ہوتی. اور پوری دنیا کے مسلمان جو سارے ریٹیلیشن کے اوپر آئے ہوئے ہیں اس وقت، تمام وہ ممالک تمام وہ مسلمان جو احتجاج کر رہے ہیں اس حرکت کے خلاف، وہ جاہل ہیں. ایک تو صرف پڑھا لکھا پیدا ہوا ہے. انہیں ان چیزوں کا نہیں پتا. وہ ممالک جنہوں نے انڈیا کی تمام پروڈکٹس کے اوپر پابندی لگائی ہے، کیا ان کو ان معاملات کا نہیں پتا تھا جو تجھے پتا ہے اور ان کو نہیں پتا؟ اور تمہیں تکلیف اس بات سے ہوئی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ جی اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے ایشو کو، تمہیں موت پڑنی شروع ہو گئی ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی. اس کی پارلیمنٹ میں اس ایشو کو نہ لے کے جائے تو کہاں لے کے جایا جائے؟ تمہارے برف خانے والے کت خانے میں لے کے آئے. کسی مسلمان کا ایمان تب تک مکمل نہیں جب تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو وہ مقام نہ دے دے وہ اپنی زندگی کے اندر. اور احتجاج کرنا ان تمام لوگوں کا بنیادی حق ہوتا ہے جو کسی ریاست کے ممبر ہوتے ہیں، بیسک رائٹ ہے ان کا. اور مودی جو ہے وہ اسلام دشمن ہے. تو یہ جو تمہاری ماں ہے نا جس کے دفاع میں تم آئے ہوئے ہو، یہ بھی اسی پارٹی سے بلانگ کرتی ہے. کیا ہسٹری ہے اس پارٹی کی؟ ذرا یہ بتاؤ گے کیا ٹریک ریکارڈ ہے ان کا جس کے دفاع میں تم کودے ہو؟ ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ جب الیکشن سر پہ آئے مسلمانوں کے بارے میں کچھ غلط، کوئی نہ کوئی غلط سٹیٹمنٹ پاس کر دو، مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو، ان کے مقدسات کی توہین کرو، تاکہ وہ مسلمانوں کے جب مقدسات کی توہین ہو مسلمان جو ہے وہ ریئیکشن شو کریں، اور اس ریئیکشن کو یہ بغیرت لوگ، یہ لانتی لوگ اپنے پولیٹیکل پرپس کے لیے استعمال کریں. تمہاری مان کے، تمہاری بکواس کو سن کے کیا مسلمان اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے محبت کرنی چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ مرزا محمد علی جیلمی المعروف مرزا چڈو جیلمی چھوکرے کو جو ہے وہ پسند نہیں ہے؟ کیوں جی؟ چڈو حجت نہیں ہے، نہ آپ کی کوئی اوقات ہے. سمجھ تھوڑا سا 5-10 سیکنڈ پیچھے کر کے پھر اس کو سٹارٹ کرنا.
ٹھیک ہے، اب جو اس کی اسٹیٹمنٹ آئے گی اس پر سب سے پہلے میں کلام کروں گا، پھر بعد میں عمر بھائی آپ کو میں موقع دوں گا. کر رہے ہیں لوگوں کی اور پکڑ پکڑ کے انہیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں. اور ہمارے ملک میں بھی خیر اس دفعہ تو بڑے آرگنائز سے احتجاج ہوئے ہیں. شکر ہے کہ کوئی بینک نہیں لوٹا گیا، کسی کی گاڑی کا شیشہ نہیں ٹوٹا، ورنہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تیری، ہاں میری نہیں، تیری، اور اے مسلمان تیری املاک. کیونکہ فرانس تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، انڈیا تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، تو جو ادھر ہے مسلمان ان کے اوپر اپنی روح راضی کریں گے. دنیا میں کوئی مسئلہ اٹھتا ہے نا، سب سے پہلے مصیبت پڑ جاتی ہے پاکستانیوں کو اور پاکستان کے مسلمانوں کو، اس طرح کے مذہبی رویوں کے ہاتھوں. ہم تو ہمیشہ اس طرح کی نان اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے خلاف بولتے ہیں کہ آرگنائز طریقے سے اس دفعہ جو ہوا ہے نا، جو اس نے یہاں پر نان اسٹیٹ ایکٹیویٹی کا فتویٰ جھاڑا ہے، یہ ایک مخصوص سیاسی جماعت ہے جو کہ سعد رضوی بھائی کے نیچے چل رہی ہے، اس کو ہٹ کیا ہے. لیکن جو اس نے یہ نان اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی جو والا جو فتویٰ جھاڑا ہے، اس جاہل کو نہیں پتا کہ اس فتوے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما تک آ رہے ہیں معاذ اللہ. کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما ہی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر جہاد کیا، دفاع کیا. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما ہی تھے جنہوں نے مسلمہ کذاب کو اور اس کے پورے 27,000 ماننے والوں کو جہنم واصل کیا تھا یمامہ میں. تو یہ اپنا اس کے متعلق بھی یہاں پر ساڑ نکال رہا ہے. جی عمر بھائی. سب سے پہلی تو میری یہ ریکویسٹ ہے مرزا جونیئر کے چھوکروں سے کہ نیچے کمنٹس میں آ کے یوں کرنے سے بہتر ہے اوپر تشریف لے آئیں. لنک آپ کو بار بار دیا جا رہا ہے، اوپر آ کے بات کر لیں. دوسری بات یہ کہ مرزا جونیئر صاحب نے یہ جو بہتان عظیم لگایا ہے، ذرا اس کا مجھے ثبوت دے دیں. میرے پاس تو ثبوت پڑے، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یوٹیوب کی پالیسیز کے مطابق وہ ثبوت میں یہاں دکھا نہیں سکتا. کہ جنہوں نے یہ نعرہ لگایا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جو ہے وہ جان بھی قربان ہے، تو انہوں نے جانیں قربان کی ہیں. میرے پاس ثبوت ہے. اب ایک باپ کا ہے نا یہ انجینئر مرزا، محلے والوں کی پیداوار نہیں. تو جو بہتان اس نے لگایا نا، ان کے ثبوت لے کے ثبوت دکھائے. کون سا بینک لوٹا ہے؟ کس کے احتجاج میں؟ جس نے دینی نعرہ لگایا اور اس کے احتجاج میں بینک لوٹا. مرزا جونیئر جہلمی جاہل چڈو چھوکرے، اس کے ماننے والے تو یہ حرکت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے محبت رکھنے والا کوئی شخص ایسا عمل نہیں کر سکتا. یہ میرا ایمان ہے. ابھی اگر ایک باپ کا ہے، محلے والوں کی پیداوار نہیں ہے، تو یہ اس ثبوت کو لے کے آئے اور لا کے دکھائے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے وہ کون سا ثبوت ہے اس کے پاس جس کی بنا پہ اس نے پورے کے پورے ان تمام کے تمام مسلمانوں کو اور ان خصوص بالخصوص ان شہداء کو جنہوں نے اپنی جانیں دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر، فرانس والے ایشو کے اوپر سیدھے شیل کھا کے، سیدھی گولیاں سینوں میں کھا کے، یہ ثابت کرے. آپ ثبوت دے. آپ باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا، اگر یہ ثبوت نہیں دے گا تو میں اپنی جگہ کنفرم ہو جاؤں گا کہ یہ پیدائش حرام کی ہے، حلال ہی نہیں ہو سکتا. اور اطلاع کے لیے عرض کر دوں مرزا صاحب آپ کی کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں نا، یہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں اپنا بہت بہت بڑا میجر رول پلے کرتے ہیں. ان کا ایک میجر رول ہوتا ہے سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے اندر. اگر یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز نہ رہے تو ایک ڈکٹیٹرشپ میں اور ایک ڈیموکریسی والی سوسائٹی کے اندر جو ہے نا کوئی فرق نہیں رہتا. مگر کیا ہے کہ تمہارا اپنا فیلڈ نہیں نا، تمہیں ہر جگہ ٹانگ دینے کی ایک بیماری ہے. پھر جب مروڑ کے وہ تمہیں واپس دے دی جاتی ہے نا، تو پھر تم چیخیں مارتے ہو. ہمت تمہاری اتنی ہی ہوتی ہے کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکو. آگے کنٹینیو کرو سامنے اس کو.
اچھا عمر بھائی، یہاں پر ایک بندے کا شرکیہ کمنٹ آیا ہے، اس کو پہلے ذرا ایڈریس کر لیتے ہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب کے نام پر کھانے والوں. اچھا جی، جب ہم اپنے بابوں کے نام پر رکھائیں تو وہ شرک ہو جاتا ہے، لیکن جب انجینئر کا جو تانا دے رہے ہو یہ شرک نہیں ہے؟ انی دے ہو، منہ چک کے آ جان دے ہو. اللہ کا شکر ہے، مجھے لگتا ہے کہ ساری مذہبی جماعتوں کے ڈنگ نکال دیے اسٹیبلشمنٹ نے، تو بڑے آرگنائز طریقے سے بڑے مہذب انداز میں احتجاج ہو رہے ہیں جس طرح ہونا چاہیے تھا. اب آپ نے دیکھا کہ وہ والے معاملات نہیں ہوئے جس طرح پہلے آپ ذرا امیجن کریں نا. یہ تو سمجھ لیں روزی روٹی کھل گئی تھی پاکستان میں مولویوں کی اس واقعے کے بعد. فرانس تو اتنی دور ہے، جب پڑوسی ملک میں ہو، اور وہ پڑوسی ملک وہ جس کے خلاف ہماری ڈکلیئرڈ پالیسیز ہیں، پوری فوج کا آئین جو ہے اور ان کے حلف نامے جو ہیں وہ اس ملک کے اگینسٹ ہیں اور ان کے ہمارے اگینسٹ ہیں. یہاں تو ہر اعتبار سے حالات سازگار تھے کہ یہ 100 ٹائمز بڑا احتجاج ہوتا. یعنی اگر فرانس کے خلاف احتجاج میں 100 بینک لوٹے گئے تھے، ان کی اے ٹی ایم توڑی گئی تھی، تو یہ کم از کم 10,000 اے ٹی ایم ٹوٹنی چاہیے تھی. وہاں پہ اگر 10,000 گاڑیوں کو آگ لگی تھی تو یہ یہیں پہ روکنا روکنا روکنا. مرزا صاحب، میں نے پہلے بھی کہا اگر اپنے باپ کی اولاد ہو نا، اور ایک ہی باپ کی اولاد ہو، ثبوت لے کے آؤ ان باتوں کا. ہوائی فائر نہیں چلیں گے، ثبوت کے ساتھ بات کرو. کون سے بینک لوٹے ہیں ذرا مجھے بھی بتاؤ. کون سے اے ٹی ایم توڑے گئے ذرا مجھے بھی بتاؤ. احتجاج ہوا ہے، اگر تم نے نہیں دیکھا یا تمہیں توفیق نہیں ہوئی اس میں شامل ہونے کی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ہوائی فائر نہیں مارنا ہے کسی بھی جگہ، ثبوت کے ساتھ بات کرنی ہے. لے کے آؤ ثبوت ان سب چیزوں کے. یہ جو بہتان لگا رہے ہو نا تم، ان تمام بہتانوں کے ثبوت لاؤ، ورنہ میں نے تمہیں بتا دیا پہلے. مجھے تو یہ کنفرم ہو جائے گا اگر اب ثبوت نہ آیا تو کہ تم محلے والوں کی پیداوار ہو، حلالی نہیں ہو.